السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ دوستو آج قصہ سنائیں گے ایک ایسے شخص کا جو کسی مذہب پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وہ صرف سائنس کو ہی اپنا مذہب مانتا تھا۔ وہ جب تک کسی بات پر یقین نہیں کرتا تھا جب تک کہ سائنس اس کی گواہی نہ دے دے۔ وہ اپنے دور میں امریکہ کا سب سے بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، مگر اس کے باوجود 1990 میں اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے اسے اپنی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ دکھایا جس نے ڈاکٹر لارنس براؤن کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ دوستو وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر بقول ان کے وہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہے تھے۔ وہ ملحد ہو گئے۔ وہ کسی خدا کے قائل نہیں تھے۔ وہ نہ صرف امریکہ کے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھے بلکہ پورے بر اعظم امریکہ میں شاید ان کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں لیکچر دیتے۔ ان کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین اسپتال میں تھی، مگر یہی اہم ترین اسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن ان کے سامنے بے بس اور لاچار سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ سال تھا 1990 جب ان کے گھر میں ان کی دوسری بیٹی ہنا کی پیدائش ہوئی۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا۔ اس کی دل کی شریانوں میں ایک نقص تھا جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کا کہنا ہے کہ میں بذات خود ایک ڈاکٹر تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا بدن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی چیر پھاڑ کر کے اسے تبدیل کیا جائے، مگر پہلی بات یہ کہ اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ گرافٹنگ کامیاب بھی ہو جائے تو بھی سال 2 سال بعد پھر گرافٹنگ کرنی ہوگی۔ یوں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زندگی لے کر میری بیٹی آئی تھی، اور اس وقت اس کی جو حالت تھی اس میں میں بطور باپ تو اس کی چیر پھاڑ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک نہایت کامیاب ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی گئی اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ معلق پریئر ہال میں چلا گیا۔ یہ کمرہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کمرے میں کسی مذہب کی کوئی نشانی نہیں تھی، الغرض وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا کمرہ تھا جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے تھے جب تک کہ ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے منتقل کیا جاتا۔ اس سے قبل ڈاکٹر لارنس کے لیے یہ کمرہ کچھ نہیں تھا، مگر آج ان کی اپنی جان پر بن گئی تھی تو یہ کمرہ بھی ان کے لیے ایک مذہبی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کہتے ہیں کہ میں نے آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، مگر آج قدرت نے مجھے بے بس کر دیا۔ نہ تو سائنسی آلات کچھ کر سکتے تھے اور نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کی زندگی بچا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کے وجود کا آج تک میں منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں نے آج تک تیرے وجود کا منکر رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے دربار تک لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو تو میری مدد فرما۔ سب نے جواب دے دیا ہے۔ اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی اسے بچا سکتا ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی ہے۔ اے خالق، میں سچے دل کے ساتھ تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اگر تو میری بچی کو ٹھیک فرما دے تو میں سارے مذاہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا اور ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا وعدہ ہے۔ میں نے سچی نیت سے یہ وعدہ کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں آیا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، مگر میں جب آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ وہاں افراتفری کی بجائے سکون اطمینان کا ماحول تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا، بچی کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، خون کا دوران درست ہو گیا ہے۔ اور اس دوران خون کی درست ہونے کی جو وجوہات وہ بیان کر رہا تھا، میں نے سر اٹھا کر باقی ممبرز کی طرف دیکھا تو مجھ سمیت ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چہرے سے ان وجوہات پر یقین 1% بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کوئی نہیں۔ البتہ مجھے ایک چیز کا علم ہو گیا تھا کہ میں نے جو ڈیل اپنے خالق کے ساتھ کی تھی وہ منظور کر لی گئی ہے اور یہ خرابی اسی خالق کی طرف سے درست ہوئی ہے۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح سے معلوم تھا۔ میں نے دنیا بھر کے تمام مذاہب کو اسٹڈی کیا، ان پر ریسرچ کی، بدھزم، ہندوازم، عیسائیت اور یہودی سمیت تمام کتابیں بھی پڑھی اور ان کے علماء سے مذاکرے بھی کیے، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلام میرا آخری آپشن تھا، اور جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا میرے دل اور دماغ کے دروازے مزید کھلتے چلے گئے، اور اس طرح دوستو ڈاکٹر لارنس براؤن نے اسلام قبول کیا۔
امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔